अस्सलामुअलैकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूँ सबादनान। शेयर करते हैं एक अहम खबर। वाला रिपोर्ट खालिद परवेज से। आज गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल जिंदराका में सालाना तकरीब तकसीम इनामात हुई। हेडमास्टर जनाब अब्दुल मालिक साहब, स्कूल कौंसिल मेंबर और मुअज़्ज़ज़ीन इलाका जनाब गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी, जनाब राय गुलाम मुर्तज़ा खरल, रिटायर्ड टीचर मोहम्मद याकूब, मोहम्मद आसिफ खां और मोहम्मद यूसुफ ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी जनाब असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर अली असद साहब थे। हेडमास्टर साहब ने मेहमान गरामी का शुक्रिया अदा किया, जबकि दीगर मुक़र्ररीन ने तालीम के फ़रोग़ के लिए वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक इदारा हज़ा के स्टाफ की तारीफ की, जिनकी मेहनत और लगन से इदारा तालीम के मैदान में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहा है। बाद में पोजीशन लेने वाले तलबा में नमात और डॉक्टर खालिद करीम की तरफ से गाइड और गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी की तरफ से कलम तकसीम किए गए। हेडमास्टर जनाब अब्दुल मालिक साहब ने वालिदैन से गुजारिश की कि अपने बच्चों की दरफ़शा मुस्तक़बिल के लिए स्कूल में बच्चों को दाखिल करवाएं, ताकि वो बेहतर माहौल और माहिर असातिज़ा की ज़ेर निगरानी तालीम हासिल कर सकें। गुलाम कादिर की रिपोर्ट। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शहजादपुर में 50 खवातीन समेत 393 जवानों की 181वीं पासिंग आउट परेड की तकरीब मुनाक़िद। सुबह वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार और इंस्पेक्टर जनरल सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन ने खुसूसी मेहमान के तौर पर शिरकत की और परेड का मुआयना किया। पास आउट होने वाले अहलकारों से खिताब में वज़ीर दाखिला ने कहा, हम सिंध पुलिस की पेशावराना सलाहियतों को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कोशिश हैं। अब पुलिस में यूनिवर्सिटीज़ के फारिगुल तहसील आला तालीम याफ्ता नौजवान शामिल हो रहे हैं, जिससे पुलिस का मोराल बुलंद हो रहा है। पुलिस एहलकारों को मरात उनके बच्चों के लिए मयारी तालीम, पुलिस के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जैसे प्रोग्राम लाए जा रहे हैं, जिससे इदारे के अंदर बेहतरी आए, दहशतगर्दी और जुर्म पेशा नासिर का खात्मा होगा। इंस्पेक्टर जनरल सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन ने खिताब में अमन और अमान के मसाइल पर सिंध पुलिस को दरपेश मुश्किलात से आगाह किया और तफसीलात बयान की। कहा, सिंध में अमन और अमान और जुर्म पेशा नासिर के खात्मे के लिए पुलिस का काबिल फरामोश किरदार है। पुलिस की कुर्बानियों की बदौलत अमन और अमान की फिजा कायम है। आप से हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस टेली कम्युनिकेशन जिला खुशाब के मायानाज ऑपरेटर रियाज अहमद सपरा के रिटायरमेंट के मौके पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में ऑफिसर इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट वायरलेस कंट्रोल खुशाब और जुमला स्टाफ टेली मवासलात जिला खुशाब ने भरपूर शिरकत की। दौरान तकरीब तलावत कुरान की सआदत हाफिज निगाह हुसैन ने हासिल की, जबकि सैयदना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर गुलहाए अकीदत मोहम्मद रज़वान ने पेश किए। पुलिस मुलाज़मीन की तरफ से रिटायर होने वाले पुलिस ऑफिसर रियाज अहमद को शील्ड और दीगर तोहफ़े पेश किए गए। OIC खुशाब मलिक नूर मोहम्मद अवान, पुलिस ऑफिसर्स राजा मोहम्मद शहजाद इकराम मलिक, फरहद जावेद अवान, जहीर अब्बास, सज्जाद हुसैन ढड्डी और दीगर मुक़र्ररीन ने मलिक रियाज अहमद सप्रा की खिदमत को सराहा और दौड़ नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत किया। आखिर पर तमाम शुरकाए महफिल के लिए पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त का एहतमाम भी किया गया। उमरकोट से फिदा हुसैन हैदरी की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। 17 अप्रैल को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात NA-213 उमरकोट पर उम्मीदवार PTI, GDA, सिंधु दरिया बचाओ तहरीक, जमीयत उलमा इस्लाम की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार का जलसे की इजाज़त न देने पर धरने का ऐलान। आज़ाद उम्मीदवार लाल चंद माल्ही की प्रेस क्लब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। DRO की जानिब से 15 अप्रैल को मारवी ग्राउंड में जलसे की इजाज़त न देकर अपने आकाओं को खुश करने की कोशिश की। लाल चंद माल्ही जलसे की इजाज़त न देने, इलेक्शन कमीशन के SOP से अमल दरामद न कराने पर कल बरोज़ इतवार DRO ऑफिस के सामने धरना दिया जाएगा। लाल चंद माल्ही को मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान करते हैं। लाल चंद माल्ही इलेक्शन से काबिल मुखालिफ पीपल्स पार्टी उम्मीदवार की बेटी को मुकम्मल पुलिस प्रोटोकॉल फराहम किया जा रहा है। लाल चंद माल्ही पुलिस प्रोटोकॉल में इलेक्शन मुहिम की वजह से शहरियों में खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश की जा रही है। लाल चंद माल्ही टाउन फॉर UC चेयरमैन मुखालिफ उम्मीदवार के इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। लाल चंद माल्ही रुख करेंगे मातली का। फलकारा चौक पर पीपल्स पार्टी का शानदार जलसा आज होगा। जलसे में हजारों कारकुनान की शिरकत मुतवक्की, रैलियों की शक्ल में आमद जारी। निसार खोड़ो का मातली पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। निसार खोड़ो जलसे से रैली की सूरत में खिताब करेंगे। मातली पीपल्स पार्टी के इस्तादा रिजवान कायम खान ने निसार खोड़ो का इस्तकबाल करेंगे। बदीन से MNAs और MPAs की बड़ी तादाद की शिरकत मुतवक्की। जलसे का मकसद सिंध से निकलने वाली 6 नहरों की बंदिश के खिलाफ आवाज बुलंद करना है। मातली जलसे में 1000 से जायद कुर्सियां लगा दी गई। जलसे की तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। कारकुनान पुरजोश हैं। खबर शामिल करते हैं चकवाल से। हमारे ब्यूरो चीफ एहसन रफी की रिपोर्ट के मुताबिक दरबार हजरत सकी सैदन शाह शराजी पर चादर पोशी के मौके पर गहबन के इलाके से राजा जुल्फ़िकार असलम के भाई एडवोकेट राजा इफ्तिखार असलम और राजा खलील की क़यादत में सबसे बड़ा जुलूस में बहुत बड़ी तादाद में गाड़ियों और लोगों ने शिरकत की। सबसे बड़ा जुलूस एडवोकेट राजा इफ्तिखार असलम और राजा खलील की क़यादत में जो आज सैदन शाह पहुंचा, जो कि
MPA راجہ مہوش سلطانہ کے قافلے میں شامل ہو گیا۔ MPA مہوش سلطانہ راجہ کی قیادت میں شاندار ریلی نکالی گئی جس میں PTI کی پوری مقامی قیادت نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی میلہ گراؤنڈ سے ملکہ سڑک سے ہوتی ہوئی دربار شریف پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکاء جگہ جگہ منو گلاب کی پتیاں نچھاور کر کے پرتپاک استقبال کیا اور دربار پر چادر پوشی کی۔ چادر پوشی میں شرکت کرنے والوں کا ایڈوکیٹ افتخار اسلم اور راجہ خلیل نے تمام اہلیان علاقہ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ دیپالپور سے جہاں رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد شابان۔ دیپالپور بار ایسوسی ایشن کی طرف سے فلسطین میں جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں مسلمانوں کی نسل کشی، بچوں پر اسرائیلی فوج کی بربریت پر اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ احتجاجی ریلی کی قیادت صدر بار ایسوسی ایشن دیپالپور سید اسرار حسن گیلانی، ایڈوکیٹ جنرل سیکرٹری بار پیرزادہ شاہد محمود شاہ، ایڈوکیٹ ممبر پنجاب بار میاں ارشد علی مہار اور امیدوار برائے ممبر پنجاب بار کونسل میاں سجاد احمد خان بٹو، ایڈوکیٹ سابق سیکرٹری بار میاں محمد رفیع سکھیرا نے کی، جس میں وکلا برادری نے شرکت کی۔ ہاتھوں میں پلے کارڈز اور فلیکسز اٹھا رکھے تھے۔ فلسطینی عوام پر اسرائیلی فوج کی درندگی کے خلاف نعرے تھے۔ سرگودا عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز کا پاکستانی کی تمام بیٹیوں بہنوں کے لیے پیغام۔ اب آپ سب بھی بن سکیں گی اسٹار اپنے فن کی اپنی صلاحیتوں سے، اپنے میرٹ کی بنیاد پر۔ تفصیلات کے مطابق عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز، جن کا تعلق شاہینوں کے شہر سرگودا سے ہے، انہوں نے اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پر انٹرنیشنل لیول پر اپنا مقام بنایا۔ اپنے WFA کے وفد کے ساتھ گورنر ہاؤس میں اگلے ہفتے ہونے والی WFA گلوبل ایوارڈ سرمنی کے لیے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے تفصیلی ملاقات کی اور یقین دہانی کرائی کہ سارے ایوارڈ مکمل طور پر انٹرنیشنل ٹیم کی مشاورت سے میرٹ پر خواتین اور طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے دیے جائیں گے، اور یہ حوصلہ افزائی ایوارڈ اور ٹیلنٹڈ طالب علموں کے وظائف ہر سال ریگولر بنیادوں پر منعقد کیے جاتے رہیں گے، جس سے بچوں میں میرٹ پر آنے کا رجحان بڑھے گا۔ رخ کریں گے جام شروع کا سندھ ملا فورم کی جانب سے 6 کنال نکالنے پر پیدل مارچ کر کے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی سندھ ملا فورم کے صوبائی صدر ماجد سکندر ملاح کی سربراہی میں نکالی گئی۔ ریلی کوٹری بھٹائی کالونی سے پیدل مارچ کر کے پھاٹک تک نکالی گئی، جس میں جام شوروں کے ملا برادری اور سول سوسائٹی نے شرکت کی۔ احتجاجی ریلی میں ماہی گیروں نے روڈ پر جال پھینک کر احتجاج کیا۔ ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا سندھ کے دریا پر 6 کنال بنانے کے خلاف سندھ کی عوام 8 ماہ سے سڑکوں پر ہے۔ دریا ریت بن چکا، لاکھوں ماہی گیر پریشان ہے۔ وفاق کو سندھ کے دریا پر ڈاکر ڈالنے نہیں دیں گے، سندھ کی عوام کو اپنے حصے کا پانی دیا جائے گا۔ پورہ میں فارما ورکرز کی جانب سے عظیم الشان القدس ریلی کا انعقاد۔ مزید جانتے ہیں شیخوپورہ سے برجیو شیخ محمد طیب کی اس رپورٹ میں۔ چیئرمین فارما برادریوں معروف سماجی رہنما شوق دستی کی زیر قیادت مختلف فارما کمپنی کے ورکرز نے مظلوم نہتی فلسطینیوں کے حق میں عظیم الشان ریلی نکالی، جس میں فارما ورکرز کے علاوہ سماجی شخصیات عبدالرحمان شوکت، میاں رضوان الحق چودھری، سلمان کریم، ندیم خان وقاص لیا، حافظ علی غضنفر، رانا نفیس، میاں مدثر، رانا ناظم ایڈوکیٹ اور دیگر مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور فلیکسز تھامے ہوئے تھے، جن پر فلسطینی مظلومین کے حق میں نعرے درج تھے۔ شرکاء نے اسرائیلی صہیونی افواج کی جانب سے نہتے مظلوم فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کے حوالے سے نعرے بازی بھی کی۔ ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین فارما برادریوں معروف سماجی رہنما انصر شوکت اسدی نے کہا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ مسلمان ممالک متحد ہو کر یہودی لابی کے خلاف سینہ سپر ہو جائیں اور اسرائیلی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کرتے ہوئے یہودیوں کی جڑیں کھوکھلی کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم امت کا متحد ہو کر صہیونی منصوبوں کا کلا کما کرنا ناگزیر ہو چکا۔ انصر شوکت اسدی کا یہ بھی کہنا تھا کہ فوری اسرائیلی مصنوعات اپنے گھروں اور دکانوں سے نکال کر ملکی مصنوعات کو فروغ دیں تاکہ یہودی لابی کا معاشی بائیکاٹ کامیاب ہو سکے۔ ٹنڈو آدم سے رانا مرسلین کی رپورٹ۔ فلاحی تنظیم عوان ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے عید الفطر کی مناسبت سے ٹنڈو آدم اور گرد و نواح کی عوام کو 16 مکمل عمرہ پیکیج دیے گئے۔ ٹنڈو آدم سٹی میں بغیر کسی چندہ یا سرکاری فنڈ کے اپنی مدد آپ کے تحت کرنے والے فلاحی تنظیم عوان ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے عید الفطر کی مناسبت سے ٹرسٹ کے بانی اسلم عوان کے احکامات پر ٹرسٹ کے صدر عاطف عوان اور بابا آصف عوان کی جانب سے ٹنڈو آدم اور گرد و نواح کے لیے تحفے اور عید الفطر کے تحت عمرہ کرانے کے لیے فری فارم لانچ کیا گیا، جو بغیر کسی بھی چارج کے بھرے گئے تھے۔ اس کی قرآن اندازی کرانے کے لیے ٹنڈو آدم میں ٹرسٹ آفس کے پاس ایک باوقار پروگرام منعقد ہوا۔ پروگرام میں بطور مہمان خصوصی ٹنڈو آدم بار ایسوسی ایشن کے سابق جنرل سیکرٹری ایڈوکیٹ شیر علی
حاجی کامران شیخ، ایڈوکیٹ فیضان شیخ، رئیس اعظم ملک تاج محمد کونسلر نے کہا، جس میں 16 خوش نصیب افراد کے نام نکالے گئے، جس میں 5 خواتین سمیت 11 خوش نصیب مرد شامل ہیں۔ عمل کرتے ہیں سرائے مغز سے نمائندہ محمد حسیب عابد ہنجرا کی رپورٹ کے مطابق فلسطین سے یکجہتی کے اظہار کے لیے جماعت اہل حدیث سرائے مغل کے زیر اہتمام ریلی کا اہتمام، جس میں مقامی علماء کرام اہل علاقہ نے شرکت کی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام نے حکومت پاکستان سے جہاد کرنے کی اجازت کا مطالبہ کیا، اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ ریلی کے شرکاء نے اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ فلسطین پر ظلم و بربریت بند کروائیں، حکومت پاکستان اپنا کردار ادا کرے۔ اسرائیل نے ہتے فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ علماء کرام نے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کیا۔ شرکاء نے اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے ظلم و بربریت کو بند کرنے اور سلامتی کونسل، حکومت پاکستان اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل کی۔ ریلی کی قیادت محترم لیاقت علی راشد، ناظم مرکزی جماعت اہل حدیث تحصیل پتوکی نے کی۔ دیگر علماء کرام میں قاری محمد صدیق اور مرکزی پریس کلب سرائے مغل کے صحافیوں اور اہل علاقہ نے بھرپور شرکت کی۔ ملک بھر کی طرح شیخوپورہ اس کے گرد نواح میں مظلوم فلسطینیوں کے حق میں لبیک یا اقصی ریلیاں نکالی گئیں، جس میں کثیر تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ تفصیلات کے مطابق شیخوپورہ کے نواحی گاؤں جھبرا منڈی میں تحریک احساس العلامت کے زیر اہتمام لبیک یا اقصی ریلی نکالی گئی، جس میں کثیر تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر اسرائیل مرد آباد کے نعرے تھے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تحریک احساس الامت کے صدر صاحبزادہ محمد ابوبکر سکھیرا نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ فی الفور جہاد کا اعلان کرے، مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی مدد کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے۔ رپورٹ عصمت علی، نمائندہ BRN نیوز، شیخوپورہ۔ ہماری الحمدللہ حکومت بالا سے یہی اپیل ہے کہ مفتیان اسلام نے جو جہاد کا اعلان کیا ہے اور فرض ہونے کا اعلان کیا ہے، اس کی مکمل جو ہے نا پیروی کی جائے۔ قاعدہ ایک کانفرنس کی گئی، سمجھتے ہیں ملک میں جو مصنوعات ہے اسرائیل کی، اس حوالے سے بھی بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ دیکھیں جو اسرائیل کی مصنوعات ہیں ان کا سب سے پہلے بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ ہم ایک کہتے ہیں جی میں پیپسی اگر میں ایک اکیلا پی رہا ہوں تو کیا اس سے فرق پڑتا ہے؟ نہیں بھائی، اتنی کروڑ عوام یہی کہہ کے پی رہی ہے۔ KFC دیکھیں، KFC یہ یہودیوں کا KFC ہے، ٹھیک ہے۔ غیر قانونی نہروں کے خلاف سندھ بار کونسل کے کال پر کشمور میں عدالتی بائیکاٹ اور احتجاج۔ کشمور دریا سندھ سے نکالی گئی 6 غیر قانونی نہروں کے خلاف سندھ بار کونسل کی جانب سے دی گئی کال پر کراچی سے کشمور تک عدالتی کارروائیوں کا بائیکاٹ کیا گیا۔ اسی سلسلے میں آج کشمور میں بھی وکلاء برادری نے عدالتوں کا بائیکاٹ کرتے ہوئے احتجاج کے دوران وکلاء نے غیر قانونی نہروں کے ذریعے سندھ کے وسائل پر قبضے کی شدید مذمت کی۔ اس موقع پر بار صدر عبدالرؤف کھوسو، سینئر وکیل غلام مصطفیٰ، وکیل عبدالنبی بروہی، وکیل حبیب اللہ، وکیل نثار احمد، امتیاز احمد، وکیل بادل شیخ اور دیگر وکلاء نے عدالتوں کا مکمل بائیکاٹ کرتے ہوئے بھرپور احتجاج ریکارڈ کروایا۔ وکلاء کا کہنا تھا کہ سندھ کے پانی پر قبضہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اگر غیر قانونی نہروں کے خلاف کارروائی نہ کی گئی تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں جوہر آباد سے۔ حامد نواز کی رپورٹ کے مطابق جوہر آباد اسپیشل بچوں کے لیے تقسیم انعامات کی تقریب گورنمنٹ سیکنڈری اسکول آف اسپیشل ایجوکیشن فار ہیئرنگ امپیئرڈ چلڈرن جوہر آباد میں خصوصی بچوں کے لیے سالانہ انعامات کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں فوکل پرسن اسپیشل ایجوکیشن عنایت اللہ نیازی، ملک تنویر ایڈوکیٹ، ملک عباس سماجی شخصیت، ملک عامر یاسین رانجھا پرنسپل گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ فار سلو لرنر اور بچوں کے والدین نے شرکت کی، جس میں پوزیشن ہولڈر بچوں کو شیلڈ سے نوازا گیا۔ اس موقع پر اسکول کے پرنسپل فیصل نعیم خان نے معزز مہمان گرامی کا شکریہ ادا کیا۔ پنجاب گورنمنٹ کے اسپیشل بچوں کے لیے اقدامات کو سراہا۔ اسپیشل بچوں کی بحالی میں ٹیچرز کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس کے علاوہ اسپیشل بچوں کی بحالی میں والدین اور سوسائٹی کے کردار کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ سٹی میڈیا کلب کے زیر تمام تیسرے سالانہ عید میلہ کا افتتاح کر دیا گیا۔ عید میلے کے پہلے دن روایتی ثقافتی جھومر، نیزہ بازی، گھوڑ ڈانس کے خوبصورت مظاہرے جاری۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز شاہد ملک، شبیر ڈوگر، جنرل ریٹائرڈ عزیز خان میرانی نے افتتاح کیا۔ MPS شباب الدین سہڑ، سمیہ عطا شاہانی، سابق MNA سید ثقلین شاہ بھی شریک رہے۔ اسسٹنٹ کمشنر حارث حمید خان، جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار عمران خان سرگانی، سابق صدر انجمن تاجران ملک مظفر اقبال دھول بھی شریک رہے۔ ضلعی صدر نون لیگ مہر اسلم سمرا، مہر توفیل لوہانج، سابق امیدوار MPA سیف اللہ شاہین کی شرکت۔ صدر انجمن تاجران لیا ملک مقصوم تہیم، سیاسی سماجی رہنما ملک راشد بھٹا، یعقوب انجم بھٹی بھی شریک۔ پرنسپل گورنمنٹ کالج لیا پروفیسر ڈاکٹر سجاد گڑھ، ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن نثار خان، ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر امتیاز بھٹی بھی شریک۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے PRN نیوز۔